تو پیر مریدی پہ میں بات کر رہا تھا. تو دو قسم کے مبالغے, ایک یہ کہ بزرگ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. ونس اپون اے ٹائم بزرگ ہوا کرتے تھے, اب نہیں ہے, یہ بھی غلط نظریہ ہے. اور ایک یہ کہ بزرگوں کو ایسا بنا لیا جائے کہ خدا اور رسول کے بجائے بزرگ کو اپنا باپ بنا لیا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا بنا لیا ہے کہ وہ بزرگ نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ وہ پردہ کروا رہا ہے. تو بزرگ کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس میں یہ ہے کہ آپ جب کسی سے بیعت ہونا چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے اپنی اصلاح نہیں ہو پا رہی, تو آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ تلاش کرتے ہو کسی ایسے اللہ والے کو جس میں نمبر 1 علم بھی کامل ہو اس کے پاس, نمبر 2 تقویٰ ہو, نمبر 3 آپ کو یہ لگے کہ یہ مجھے ٹھیک کر سکتا ہے, اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے کیا ہو رہا ہے, فائدہ. بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں, تقویٰ علم, آپ کو ان سے فائدہ نہیں ہوتا, مناسبت ہی نہیں ہوتی آپ. تو مناسبت بھی ہے, علم بھی ہے, تقویٰ بھی ہے, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے. یہ اندھی تقلید نہیں ہے, بلکہ آپ نے پہلے تحقیق کی ہے کہ نیک بھی ہے. اب 100% تحقیق تو کسی کے بارے میں ممکن نہیں ہے نا, غالب گمان ہی ہو سکتا ہے نا. نیک بھی ہے, علم بھی ہے, اور کیا ہے, میری اصلاح بھی کر سکتا ہے. تو پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائے کہ آپ جو مجھے ہدایات دیں گے میں دل و جان سے ان کو قبول کروں گا. آپ کو ڈانٹنے کی بھی اجازت ہے, مجھے پٹائی لگانے کی بھی اجازت ہے, تاکہ میں کیا بن جاؤں, انسان کا بچہ. مجھ سے میں کوشش کروں گا گناہ چھوڑنے کی, پہلے خود کوشش, نہیں کامیاب ہوا تو آپ کو لکھ کے دوں گا میرے اندر یہ برائی ہے, چھڑوا دیں, کوئی آپ طریقہ بتائیں. تو جو ماہرین ہوتے ہیں وہ طریقے بتاتے ہیں, وہ گائیڈ کرتے ہیں, پھر ان کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں, پھر وہ مانیٹر کرتے ہیں آپ کو, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. جتنے بڑے بڑے اللہ والے بزرگ اس دنیا میں گزرے ہیں, سب کا کوئی نہ کوئی پیر تھا, جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں. حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, جو وہابیوں کے, جن کو وہابیوں یعنی جن کو کہا جاتا ہے کہ ایکسٹریم لیول کے وہابی, ہم تو ان کو اہل سنت والجماعت کا امام سمجھتے ہیں, لیکن جو مخالف ہیں ان کو کہتے ہیں ایکسٹریم لیول کے وہابی, وہ بھی اس کے قائل ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جو اہل حدیثوں میں معتدل ہیں وہ بھی پیر و مرشد کے قائل ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے اہل حدیث بیعت تھے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بہت سے اہل حدیث بیعت ہوئے ہیں, آ کے اصلاحی تعلق قائم کیا ہے. بہت سے اہل حدیث میرے سے بھی تعلق ہے ان کا, مجھ سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں, حالانکہ ان کا مسلک ہی ہم سے کیا ہے, اختلاف ہے. تو یہ ضرورت ہے سوسائٹی کی, معاشرے کی, ورنہ آپ بے لگام اونٹ کی طرح نا پھرتے رہو گے. تو نہ جاہل کو پیر بناؤ, ایسا بھی نہیں ہے کہ جو سلنڈر بھر کے پھونکے لگا رہا ہے وہ پیر ہے آپ کا. پیر کا پھونک سے کوئی تعلق نہیں ہے, روحانی علاج سے, جن چڑیل بھوت سے پیر کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ پیر آپ کو جنت میں لے کے جائے گا, نہ پیر آپ کی بگڑی بنائے گا, نہ آپ کے مسائل نمٹائے گا. وہ اپنے مسائل میں اتنا گھرا ہوا ہوتا ہے, اس کا کام صرف کاؤنسلنگ ہے, آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھڑکانا, دنیا کی محبت نکالنا, دنیا کا مسافر خانہ ہونا, یہ والے سافٹ ویئر آپ کے اندر انسٹال کرنا, آپ سے برائیاں چھڑوانا, نیکیوں پہ آپ کو لانا, یہ کام ہے. اب اس میں ایک شرط علماء نے لگائی ہے کہ عوام صرف خود فیصلہ نہ کرے کہ کون نیک ہے, کیونکہ عوام سے اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے. خود فیصلہ نہ کرے کہ نیک ہے اور عالم بھی ہے یا نہیں ہے, نہ 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 نہ, بلکہ ان سے پہلے کے جو قابل اعتبار علماء تھے نا, انہوں نے اس کو, کسی معتبر نے اس کو اجازت دی ہو, اجازت بیعت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی کسی شیخ سے اس کو باقاعدہ خلافت ملی ہو, کسی کی طرف سے اس کے پاس سند ہو کہ بھائی میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ اس کا علم اور تقویٰ یا اصلاح کا عنصر اس میں اتنا ہے کہ یہ لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ اگر ہم یہ شرط نہیں لگاتے نا کہ آپ سے ماضی میں جو کوئی شیخ تھا اس کی طرف سے اجازت ملی ہو, تو پھر لوگ خود آئیں گے کہ میں بہت, چونکہ میں نیک ہوں, میرے پاس علم بھی بہت ہے, تو مجھ سے بیعت ہو جائیں آپ. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ حب جاہ کی علامت ہے کہ آپ خود ہی فنڈر بننے کی کوشش کر رہے ہو, یہ خود آپ کے 2 نمبر ہونے کی دلیل ہے. اس لیے علماء نے شرط لگائی ہے کہ بھائی پیر اور مرشد وہ بن سکتا ہے جس کو اس سے پہلے کہ کسی پیر سے اجازت ملی ہو, اور اس پیر سے ملی ہو جو خود سچی مچی کا پیر ہو, سنت کو فالو کرتا ہو, بدعت کو فالو نہ کرتا ہو, اس کے دل میں خود بھی دنیا کی محبت نہ ہو, اس پہ وقت کے علماء کو اعتماد ہو. ایسا نہ ہو کہ سارے علماء اس کے خلاف ہوں. اگر سارے علماء کسی کے خلاف ہے وہ تو نیک انسان نہیں ہے, وہ پیر اور مرشد تو بہت دور کی بات ہے. سارے ڈاکٹر کسی ڈاکٹر کے خلاف ہیں, یا تو وہ سارے غلط ہیں یا یہ غلط ہے.
تو 2-4 ڈاکٹر تو ہر ایک ڈاکٹر کے خلاف ہوتے ہیں, سارے ڈاکٹر کے خلاف ہیں, تو میرے بھائی پھر یہ ٹھیک, ہم سارے ڈاکٹروں کو غلط نہیں کہہ سکتے, اس ڈاکٹر کو غلط کہنا پڑے گا. تو سارے علماء کسی کے خلاف ہیں تو یہ پھر وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وقت کے علماء کو اس پہ اعتماد ہو. ہاں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے علماء کو اعتماد نہیں ہوتا, علماء خود بھی تو کوئی 2 قسم کے, حق اہل حق علماء, باطل علماء. مولوی بھی تو 1 نمبر بھی ہیں, 2 نمبر بھی ہیں. تو وقت کے جو سنجیدہ علماء ہیں ان کی طرف سے اس کو اجازت باقاعدہ ملی بھی ہو, اعتماد ہو, اس کے خلاف کوئی ایسا معتبر علماء کا فتویٰ نہ ہو کہ بھائی اس کے پاس بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے. تو پھر یہ تمام شرطیں جب پائی جائیں گی تو پھر اس سے بیعت ہونے کے بہت فائدے ہیں. دیکھو میں اگر مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت نہ ہوتا تو آج جو اللہ ٹوٹا پھوٹا مجھ سے کام لے رہا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کرتا. اور میں مفتی رشید احمد صاحب سے کیوں بیعت ہوا پتہ ہے؟ پہلی دفعہ میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ان پر وقت کے علماء میں سے کس کس کو اعتماد ہے. ان سے پہلے بھی تو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. پتہ چلا جی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی تقی صاحب کے استاذ ہیں, انہوں نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا فتوے میں. اچھا اصلاح میں اور اللہ میں کون کس کے شیخ ہیں؟ پتہ چلا حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو خلافت دی ہے اور فلاں بزرگ نے. جب ہمیں یہ اعتماد ہوا ہے تو پھر ہم ان کے پاس گئے ہیں. اگر میں مفتی رشید احمد صاحب کے پاس جاتا اور وہ مجھے کہتے کہ میں ہی دنیا میں بزرگ آیا ہوں, باقی مفتی شفیع صاحب بھی غلط تھے, تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی غلط, اور فلانے بھی غلط, اور فلانے بھی غلط, میں کہتا آپ کیا ہیں پھر؟ ٹھیک ہے نا, مجھے آپ پہ اعتماد کیسے آئے؟ کہتے میری بات دلیل سے ہوتی ہے, باقی سارے کیا بیچ رہے تھے؟ منجن بیچ رہے تھے. تو بیوقوف تو متاثر ہو جاتا, میں کم از کم اتنا بیوقوف نہیں ہوں. میں جب حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے گیا, سب سے پہلے میں نے مفتی رشید احمد صاحب اپنے شیخ کے بارے میں دیکھا, وقت کے علماء کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے. جس عالم کے پاس گیا انہوں نے کہا بھائی ان کے تقوی میں شک نہیں کیا جا سکتا. یہ تو اشکالات ہوئے کہ تقوی میں ذرا ضرورت سے زائد متقی ہیں, یہ اشکالات تو ہوئے. کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ متقی نہیں ہے. علم کی جہاں تک بات آئی تو صرف ان کی کتابیں پڑھ کے ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ عالم ہے. علماء جو ان سے پہلے علماء تھے, یہ دین یتیم تھوڑی ہے کہ آج اسلام آئے, اسلام تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. ان سے پہلے کون سے بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے ان پہ اعتماد کیا؟ پتہ چلا جی حضرت مفتی تقی صاحب ان کے شاگرد ہیں, 8 سال شاگرد رہے ہیں. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں یہ شریک ہوا کرتے تھے, مجلس تحقیق میں. تو وقت کے علماء پھر مجلس تحقیق میں حضرت کو بلایا جاتا ہے, بیٹھتے ہیں. کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, جو علماء کا سلسلہ چلا رہا ہے اسی کا ایک حصہ ہیں. پھر جا کے ہم حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے اور ہمیں الحمدللہ اتنا فائدہ ہوا کہ آپ کی سوچ. اگر میں بیعت نہ ہوتا, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, مبالغہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, کہ میں ایسا فرقہ نیا بناتا نا کہ آپ یہ جو چھوٹے چھوٹی فرقیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں آپ بھول جاتے. میں جو تقریب کاری کا کام کرتا نا قرآن اور سنت کے نام پہ, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ, کیونکہ ہمیں بولنا بہت اچھا آتا ہے الحمدللہ, اور حوالے دینے بھی آتے ہیں. پھر میں جو حوالے دے دے کے الو بناتا آپ لوگوں کو, آپ بھول جاتے. لیکن ہمیں بڑوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ بے لگام اونٹ نہ بننا, اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے کرنا. اس کے بعد جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے جو نائب تھے ان کے ہاتھ پہ میں بیعت ہوا, اور اب تک بیعت ہوں. وہ میری غلطیاں مجھے اب تک بتاتے ہیں, آپ نے بیان میں غلط بولا ہے, رجوع کرو اس سے. تو کوئی ہے بڑا غلطیوں پر تنبیہ کرنے والا, اس لیے ٹریک سے ہٹے نہیں ہم. کوئی تنبیہ کرنے والا نہ ہوتا تو آپ دیکھتے ہم کوئی نیا فرقہ لازمی بنا کے پھر ہم یہ بھی غلط وہ بھی غلط. لوگ کہتے ہیں یار بس الفلاحیہ ہی ٹھیک ہے, اور بیوقوف آپ کو ہول سیل کے حساب سے ہر جگہ مل جاتے ہیں. میرا ایک مجمع ہوتا اور میرے سبسکرائبر 4 ملین نہیں ہوتے, 10 ملین ہوتے, کیونکہ نہیں لائے گا نا جب مارکیٹ میں تو چلے گی بہت. میں تو پرانی لا رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں ابا کی اطاعت کرو, بہو کو چاہیے ساس کی خدمت کرے. یہ سب پرانے قصے ہیں. اسکالرز وہ چلے گا جو کہے گا بہو کو چاہیے ساس کی خدمت نہ کرے, اس کا کلپ ایک دم دنادن ملین تک جائے گا. کلپ اس کا چلے گا جو کہے گا بیوی پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کی خدمت کرے. میں تو پرانی باتیں کر رہا ہوں, بیوی پر لازم ہے کہ کیا کرے, کیونکہ سارے علماء یہی کہتے آئے ہیں, بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی کیا کرے بھائی, خدمت کرے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے وہی بات کی جو سارے کر رہے ہیں, چل نہیں رہا وہ کلپ. لیکن اگر میں کہوں کوئی بیوی شیوی پر لازم نہیں ہے, اور جب بیوی تمہاری ماں کی خدمت کرتی ہے تو تم پہ بھی لازم ہے اس کی ماں کی, اس کے گھر جا کے خدمت کیا کرو, آفس مت جایا کرو, تو چلتا مارکیٹ میں. لوگ کہتے ہیں یہ ہے. اور پھر ایک اور بات میں جب کرتا نا تو میں 20 ملین تو کراس کر چکا ہوتا. میں کہتا یہ سارے مولوی کیا ہیں, 2 نمبر غلط. دکانیں چل رہی ہیں قرآن و سنت کے نام پہ, سب دکانیں چل رہی ہیں اور یہ سب غلط. اور نظام کی تبدیلی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا.
حالانکہ میں بھی صرف بات ہی کر رہا ہوتا, پیکج میرے پاس بھی کوئی نہیں ہوتا. باتیں بڑی بڑی ایک دم ایکسٹریم اوپر کی باتیں نا, آسمانوں کی بات, سائنس کی باتیں, اور بڑے دے دنا دن. ہم اس سے زیادہ چل جاتے ہیں کیونکہ ہم تو اردو ہماری مدر لینگویج ہے, ہمیں تو اردو سے عشق ہے بھائی. تو ہم تو ایسی ٹھیک دنادن اردو بولتے ہیں. ابھی تو ہم جب بیان کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر غلطی نہ ہو جائے, ادھر غلطی نہ ہو جائے, مبالغہ نہ ہو جائے, ایسا نہ ابا کے حقوق اتنے بیان ہو جائیں کہ بیٹوں کے حقوق کی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں شارٹ, شوہر کے اتنے حقوق نہ ہو جائیں کہ وہ بیویاں پہ ظلم شروع ہو جائے, اور بیوی کے اتنے نہ ہو جائیں کہ شوہر پہ. تو بیلنس لے کے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے میرے بھائی. تو چینل اس کا چلتا ہے جو ایک نمبر کا کیا ہو, پھینکو, بغیر پھینکے 4 ملین تک چلا جانا نا, یہ آپ کو بتاؤں بہت مشکل کام ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. سمجھتے نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. اچھا, بعض لوگ میرے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے ویورز نہیں ہیں چینلوں پہ, ٹھیک ہے نا, ایک ایک کلپ پہ 20 ہزار 30 ہزار آتے ہیں, اور بعضوں کے 1 ملین آ جاتے ہیں. دیکھو ہمارے ویورز بکھرے ہوئے ہیں بہت زیادہ. بس یہ میں کر کے آپ کو سوال کا موقع, ہمارے ویورز کیا ہیں, ایک ایک کلپ میرا 20 چینل چلا رہے ہوتے ہیں, ان تمام ویورز کو آپ جمع کرو گے تو پھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہ. تبھی تو میری ہر بات ہر ایک کو پتا ہوتی ہے, ہر بات میں جہاں بھی گیا ہوں نا سب کو پتا ہوتا ہے. پوری دنیا کو, امریکہ کے صدر کو بھی پتا چل گیا میری 4 شادیاں ہو گئی ہیں, پوری دنیا کو. حالانکہ اس کے ویورز کتنے ہیں 4 شادیوں والے کلپ کے ایک چینل پہ, ویورز تو میرا غالب 1 لاکھ ہوں گے بمشکل, پتا 1 لوگوں کو ہوگا. اس کا مطلب ہی کیسے پتا چل گیا بھائی, ویورز دے دنا دن. میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ بریانی مسالے والی ہونی چاہیے. دنیا میں جہاں گیا ہوں, ناروے گیا ہوں بریانی والی مسالے والی بریانی, سویڈن گیا مسالے والی بریانی, جرمنی گیا مسالے والی بریانی. ابے کتنے مسالے کیوں کھلا رہے ہو مفتی صاحب, آپ نے بیان میں کہا تھا بریانی کیسی ہونی چاہیے. میں نے جا کے یوٹیوب پہ کلپ دیکھا بریانی مسالے والی, تو ویورز کتنے تھے, 40,000 50,000 ہوں گے. ابے تو ساری دنیا کو کیسے پتا چلے گا, بتا کیا ہے, ویورز کیا ہیں, پھیلے ہوئے ہیں. وہ ایک چینل نے, اس نے انڈیا میں 20 چینل نشر کر دیا. ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے, ہم نے کیپچر نہیں کیا ہوا نا کہ. اچھا اور کیا, چائے دنیا میں جہاں, آج میں نے کہا یار چائے بنا کے لا, وہ زہر بنا کے لے آیا. میں نے ایک بندے سے بولا چائے بنا کے لا, وہ زہر اتنی کڑک بنا دی, کہہ رہے آپ کڑک چائے پیتے ہو. ابے میں نے کہا اتنی بھی کڑک نہیں. اس کو کیسے پتا چل گیا میں کڑک چائے پیتا ہوں بھائی, جب چائے میں نے چھوڑ دی تھی پوری دنیا کو پتا چل گیا تھا کہ چائے چھوڑ دی ہے. حالانکہ چائے والے کلپ پہ, ایک تو میرا گردوں والا کلپ ہے کہ گردوں کی بیماری سے بچیں, اس میں گردوں کی بیماری کے علاوہ ہر چیز ہے. اس کا عنوان کسی نے غلط ڈال دیا کہ گرد, اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. 2-4 ایسے ہی میں نے بات کر لی تھی کہ یہ وٹامن کی گولیاں کھانے سے گردے خراب ہوتے ہیں, وہ بہت اہمیت کے ساتھ. ابے بھائی وہ لیبل ایسا لگا دیا, وہ 4 ملین چلا گیا. اب میں ایڈمن سے کہہ رہا ہوں اس کو ہٹا بھائی. لوگ کہہ رہے ہیں جو کتنے ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں, کتنے گردوں کے مریض ہیں, کہہ رہے ہوں گے ارے گردوں کی بیماری کا مصعب نے علاج بتایا, جب دیکھا تو وٹامن کی گولیاں کم کھایا. ایک بہت ہی سطحی سی بات کی ہے اس میں. لیکن وہ ایڈمن نے کہا بھائی وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ ہٹانے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ لیبل کی وجہ سے اتنا پھیل گیا وہ, یعنی کہ اس میں گردوں کا نام ہے. میں کوئی گردوں کا اسپیشلسٹ تھوڑی ہوں. میں نے کہا نا یہ ہمارا کام ہے, اور بات بھی کوئی اتنی مزیدار نہیں ہے اس میں, ہی بس چل پڑی وہ بات. تو ہر بات میں دنیا میں جہاں بھی جاؤ غیر مسلم بھی جانتے ہیں. بعض تو الحمدللہ مسلمان ہوئے بیان سن کے. میں اپنے واقعات سنانا شروع کر دوں نا, مجھے ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ میں ادھر تھا ترکی میں, ایک عربی فلسطینی مجھے آپ کی ویڈیو دکھاتا ہے, کہتا ہے یہ بیان سنا کرو. کہتے ہیں میں نے کہا تم تو عربی ہو, یہ تو اردو میں بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے میں اس بندے کا ترجمہ کروا کے سنتا ہوں بیان, فلسطینی ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہیں وہاں او بھائی صاحب یہ ہمارے محلے کے آدمی ہیں, یہ وہ عربی کو کہا انہوں نے, یہ ہمارے علاقے کے آدمی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو ویورز دیکھو گے تو ایسے نہیں ملیں گے, ویسے بہت ملیں گے آپ کو ویورز. لیکن ہمیں تو کیا کرنا ہے ویورز کا, شو بازی کے لیے تھوڑی میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ اس کو کیش کرا رہے تھے, میرے اتنے ویوز. اور دوسری بات یہ کہ پازیٹیو بات کر کے اتنے ویورز لینا بہت مشکل ہے. نیگیٹو بات کر کے تو دے دنا دن, ٹھیک ہے نا, الٹی باتیں پھینکتے رہو, پھر تو ویورز ہی ویورز ہیں. مثال کے طور پر یہ ولاگر کیا کرتے ہیں, لیٹرین میں بیٹھے ہوئے دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو, میں بیٹھا ہوا. اب ظاہر ہے اس کے ویورز میرے دیسی گھی سے کم ہوں گے, زیادہ ہوں گے, بولو نا, زیادہ ہوں گے یار. دیسی گھی سے کو تو بہت سے لوگ دکھا رہے ہیں. اب وہ فخر کرے مفتی صاحب
تم 1 گھنٹہ محنت کر کے تم نے وہ مشین اور وہ اتنا کچھ کیا, گھی نکال دیا, تمہارا اپنا گھی نکل گیا اس میں, اور تمہارے صرف 5 لاکھ, اور میرے دیکھو 1 ہفتے میں 2 ملین. تو میں کہوں گا تو دکھا کیا رہا ہے؟ ابھی تو نے اوپر والا پورشن دکھایا ہے, نیچے والا دکھاتا 10 ملین ہوتے. آدھا پورشن دکھایا ہے, تو نیچے والا دکھا, کتنے ہوتے؟ 10 ملین ہوتے. صحیح. اب وہ اس پہ فخر کر رہا ہوتا کہ او بھائی 20 ملین. تو یہ ویورز کے ایسے کبھی بھی یہ متاثر نہ ہو. میں ایسے اسکالرس کو جانتا ہوں بہت میچور ہیں, بڑی نالج ہے, ویورز ہی نہیں ہیں ان کے. ایک بڑے مفتی ہیں, بڑے عالم ہیں, بہت سی استعداد ہے, نام نہیں بتاؤں گا وہ ایسا نہ ناراض ہوں. میں نے ان سے کہا آپ اپنا چینل بنائیں, آپ کے پاس اتنا علم ہے, اتنی نالج ہے, آپ اس کو ڈالیں میڈیا پہ, آپ کا چینل کہاں سے کہاں جائے گا. انہوں نے بنایا, چلا ہی نہیں وہ چینل, صرف میں ہی دیکھ رہا تھا. وہ وجہ کیا تھی؟ وہ نالج بہت تھی, لیکن وہ پبلک کو اس میں دلچسپی نہیں ہے. پبلک کو ششکے چاہیے, چیلنجز چاہیے. جو یہ نہیں مانتا وہ یوں میں کر دوں گا, یوں کر دوں گا, ایسی چیزیں چاہیے پبلک. وہ تمیز سے ایک بات کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تمیز یوٹیوب پہ نہیں چلتی ہے. وہ بیچاروں کا چینل بند ہی ہو گیا. انہوں نے کہا یار کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں تو دیکھ رہا ہوں نا. کہہ رہے ہیں بس آپ ہو تو میں ویسے ہی بتا دوں گا آپ کو, ویسے ہی آپ کو بتا. کیا خیال ہے؟ ایک چینل پہ میں گیا, وہ بڑا اچھا چینل ہے یوٹیوب کا نا. انہوں نے کہا آپ مسائل بتایا کریں. جب میں نے ان کے ویورز دیکھے نا, میں نے کہا ان کا نمبر دو, میں ان کو فون پہ بتا دوں گا مسائل. اس کے لیے چینل پہ آنے کی ضرورت, مجھے ان کا نمبر دو, میں فون پہ بتا دوں گا ان کو. اتنے تھوڑے سے ویورز آ رہے ہیں تو میں اب 1 گھنٹہ لگا کے آیا ہوں. تو اس لیے یہ ویورز کا مسائل وہ اتنا یہ فخر والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ غلط باتیں پیش کرو. گانوں کے ویورز اتنے ہوتے ہیں, گانوں کے, فلموں کے, کہ آپ اور میری سوچ سے زیادہ. تو اور میں نے پہلے بھی ایک بات کہی ہے کہ بعض دفعہ تو باقاعدہ یوٹیوب پہ شرپسند عناصر بیٹھے ہوئے ہیں جو غلط بات کو باقاعدہ تمیز سے پھیلاتے ہیں. وہ پوری زور لگا دیتے ہیں کہ اس بات کو پھیلایا جائے. اچھا بھائی, اس لیے شیخ سے بہرحال بیعت ہو, اس کا فائدہ بہت ہے, لیکن شیخ صحیح ہونا چاہیے. میں عام طور پہ نوجوانوں کو ایک شیخ بتاتا ہوں, حضرت فیروز میمن صاحب, جن سے ایک فحش کام نہیں چھوٹ رہے نا, وہ حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں. اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے فحاشی والے کام. بد نظری نہیں چھوٹ رہی, فحش فلمیں نہیں چھوٹ رہی. حضرت فیروز میمن صاحب, اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ بہت سارے گناہ گاروں کو توبہ کروائی. اور بھی بزرگ ہیں, میں نفی نہیں کر رہا کسی اور کی, کہ آپ سمجھیں یہ ہیں باقی نہیں, اور بہت سارے ہیں. تو جو خاص طور پہ ینگ جنریشن جو لڑکے ہیں نا, لیکن وہ دوسری شادی کی بڑی مخالفت کرتے ہیں, اس میں آپ میرا بیان سن لیا کریں بس. وہ پتہ نہیں دوسری شادی کی مخالفت کرتے ہیں. تو لیکن اصلاحی تعلق کے لیے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے ان سے, تو ان سے بیعت ہو جائیں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. باقی مسائل علماء سے پوچھیں. اب شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو شیخ سے پوچھنے کا کام ہی نہیں ہے. یہ کس سے پوچھنے کا کام ہے؟ کسی سے بھی پوچھنے کی, کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کر کے بتا دو, ہو گئی ہے.